اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ جس طرح پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کس طرح مکہ معظمہ سے سفر کا آغاز کریں گے، اور حجاز مقدس کی آزادی پہلا عمل ہے امام علیہ السلام کا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دو بین المسلمین شہر ہیں، لیکن اس پر ایک خاص خاندان آل سعود کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں مسلمین کے لیے زندگی بہت دشوار ہو چکی ہوگی۔ امام علیہ السلام سب سے پہلے ان مقدس مقامات کو آزاد کروائیں گے، اور حجاز مقدس یعنی مکہ معظمہ کی آزادی کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو تعمیر کریں گے۔ پھر یہ سفر جاری ہوگا ایران اور عراق کی طرف۔ ایران میں امام علیہ السلام چونکہ امام کے ساتھ لشکر میں سید حسنی، جن کو بعض روایات میں سید خراسانی بھی کہا گیا ہے، آپ کے ہمراہ ہیں، بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ جب ایران پہنچیں گے امام علیہ السلام تو وہاں پہ شعیب ابن صالح نامی کمانڈر امام کی فوج میں شامل ہوگا، اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہیں اور بہت مضبوط، اور امام علیہ السلام ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ گروہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ رے شہر کے رہنے والے ہوں گے اور امام علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ اس طرح یہ لشکر مزید بڑھتا چلا جائے گا اور جانثاران امام کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر یہ لشکر عراق، اور عراق میں کوفہ امام کا دارالحکومت ہوگا، اور وہیں بیٹھ کر تمام مشاورت ہوں گی، اور وہیں بیٹھ کے تمام فیصلے ہوں گے، اور وہاں سے یہ لشکر تیاری کرے گا قدس کی جانب پیش قدمی کرنے کی۔ اور اس دوران امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی دائرہ اسلام میں آ جائے گی، اور کچھ لوگ جو نہیں مانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ امام علیہ السلام کے لیے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن کچھ غربی قوتیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ امام علیہ السلام گفتگو کریں گے، اور ان کی آپس میں مذاکرات ہوں گے، ان کے درمیان کچھ صلح ہوگی، جس سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی رسول خدا کے زمانے میں، ایسے ہی کچھ معاہدے اور صلح بھی ہوگی، تاکہ اس حکومت کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اور امام علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ مل کر قدس کی جانب جب جائیں گے اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، تو اس میں بہت زیادہ تعداد میں یہود اور نصارہ جو مقابلے کے لیے آئیں گے وہ سب مارے جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں گے۔ امام علیہ السلام کی حکومت اس طرح تیزی سے بڑھے گی کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی بر اعظم، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں امام علیہ السلام کی حکومت نہ ہو، جہاں وحدانیت نہ ہو، جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ ہو۔ اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو خوشحالی اور حالات ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ روایت ملی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام کے ظہور کے بعد کچھ انہوں نے ایسی خوشخبریاں بتائی ہیں مومنین کے لیے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا بھی روح اس طرح خوش ہو جائے گی جس طرح کہ ہر مومن کی روح خوش ہوتی ہے۔ کہ سب سے پہلی خوشخبری کہ شرک اور کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، سب خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں گے، اور سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور ایک بڑی بات جو انہوں نے بتائی ہے امام علیہ السلام نے کہ تقیہ اٹھا لیا جائے گا۔ آج کے دور میں تقیہ سے مراد کھلم کھلا تبرہ کرنا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے مجتہدین اور جو مراجع تقلید ہیں انہوں نے فتاوے دیے ہیں ہمیں کہ جب تک، خاص کر حضرت آقائے سیستانی کا فتویٰ ہے کہ جب تک ہمارے قیام نہ کریں اس وقت تک آپ پر کھلم کھلا تبرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی دشمنان محمد و آل محمد پر تبرہ کرنا ہمارے فروعات دین میں ہے، لیکن
کیونکہ جب تک ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں جو ہم کریں گے وہ اگلا جو ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جس کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں اجازت نہیں جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو. اور جب امام کا ظہور ہوگا، امام علیہ السلام ان تمام فاسق فاجر ظالم لوگوں سے جنہوں نے حق اہل بیت، جنہوں نے حق فاطمہ الزہرا غصب کیا ہے، امام ان کو قرار واقعی سزا دیں گے، ان کو کافر کردار تک پہنچائیں گے، اور پھر دنیا دیکھے گی کس طرح سے ظالم فاسق فاجر کا انجام ہوتا ہے. عقل کامل ہو جائے گی. یعنی آج کے زمانے میں انسان اپنی عقل کا 4 یا 5% استعمال کر رہا ہے، لیکن جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا انسان اپنے ذہن کو 100% استعمال کرے گا. اب آپ خود سوچیں، خود اندازہ کریں کہ جب 4 یا 5% استعمال کر کے اتنے بڑے بڑے عالم، مجتہد، دانشور، محقق اس دنیا میں موجود ہیں اور آ رہے ہیں، اور جب وہی ذہن 100% استعمال ہوگا تو علم کا کیا عالم ہوگا، کس مقام پر ہوگا، کس مرتبے پر ہوگا. احادیث میں ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے بعد زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، زمین و آسمان سے نعمتوں کی ایسی فراوانی ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی، آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوگا، زمین پہ پیداوار کی کثرت ہو جائے گی، اور ساری زمین جو ہے وہ کفر و شرک سے پاک ہو جائے گی، درختوں کے پھل پھول دگنے ہو جائیں گے، وحشی جانور آدمیوں میں پھرتے نظر آئیں گے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، زہریلے جانوروں کے زہر زائل ہو جائیں گے، ہر حیوان دوسرے حیوان سے محفوظ رہے گا، لوگوں میں علم و حکمت کی کثرت ہو جائے گی، آپ کے لشکر میں جنات اور ملائکہ کی بھی بہت کثیر تعداد ہوگی، تعلیم قرآن اس طرح دی جائے گی جس ترتیب سے وہ نازل ہوا تھا، دل مضبوط ہو جائیں گے، یعنی جرت اور بہادری بڑھ جائے گی. ایک انسان میں 40 انسانوں کی قوت، بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک انسان 40 انسان کے برابر قوت اور طاقت رکھتا ہوگا. اور اسی طرح انسان کی قوت بصارت اور قوت سماعت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ بغیر کسی آلے کی مدد کہ دنیا کے ہر کونے میں بات بھی کر سکے گا، دیکھ بھی سکے گا. آج ہم محتاج ہیں موبائل کے، آج محتاج ہیں ہم سیٹلائٹ کے، لیکن وہ وقت ہوگا سائنس کی ترقی کا، وہ عروج ہوگا کہ کوئی آلہ، کوئی بھی چیز ہمیں نہیں چاہیے ہوگی، وہ ایک ذہنی روحانی قوت ہوگی جو ظہور امام کا ایک تحفہ ہوگی کہ انسان اپنے ذہن میں ہی وہ چیز لے آئے گا، جس سے بات کرنا چاہتا ہے اس سے بات بھی کر رہا ہوگا، جس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہوگا. صنعت، ٹیکنالوجی میں اور جدت میں اتنی ترقی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. شہر وسیع ہو جائیں گے، تیز رفتار گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی انسان اپنے مقام پر تاخیر تک پہنچے گا. کوئی زمین ایسی نہ ہوگی کہ جہاں ہریالی نہ ہو، جہاں پیر رکھیں گے وہاں پہ سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا. کثرت سے باران رحمت ہوگا اور بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی، لوگ دشواریوں میں نہیں رہیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جو بیمار ہوں گے ان کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی، فقط دیدار امام ان کی شفا یابی کا سبب بنے گا. کوئی مرض لا علاج نہیں ہوگا، لا ولد صاحب اولاد ہو جائیں گے. لوگ صدقہ دینے کے لیے غریب ڈھونڈیں گے، لیکن دینے والے بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بوڑھے جوان ہو جائیں گے، بد شکل خوبصورت ہو جائیں گے، کوئی شخص جاہل نہیں رہے گا، سب عالم بن جائیں گے. خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، پیار ہی پیار ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے جس کی آرزو ہر انسان کرتا ہے، اور اس دور میں کوئی غم نہیں ہوگا سوائے غم حسین کے. معزز مومنین و مومنات، یہ وہ دور ہے جس کا خواب ہر دور کے ہر انسان نے دیکھا ہے کہ کب وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا میں ظالم نہیں رہیں گے، ظلم نہیں رہے گا، انصاف آ جائے گا. یہ زمانہ ظہور امام کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور اس دور میں جب امام علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد ایک مرتبہ دنیا دیکھے گی کہ جو انصاف کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ کس طرح اس دنیا میں اللہ انصاف دکھاتا ہے، اس کے لیے کچھ گروہ ظالموں اور کچھ مظلوموں کے اٹھائے جائیں گے، جس کو ہم یوم رجت کہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو یوم رجت پہ ہوگی. یوم رجت کیا ہے اور اس میں کیا ہونے والا ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں گے اور دیکھیں گے. اور یہی ہماری خواہش ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں تک اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ معرفت امام پہنچائیں. بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ہم اس کو خلاصہ کر کے سمرائز کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اتنی ہی بات کریں جتنی کہ ہمارے بچے
یاد رکھ سکیں، ذہن نشین کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سے خوشنود ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی